وہ لوگ جن کو جنات سے کبھی گفتگو کا موقع ملتا ہے تو یہ چیز سامنے آئی کہ ان کو جو کھانا ان کے لیے بنایا گیا یا جس چیز میں ان کے لیے کھانا رکھا گیا اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں اچھے قسم کے کھانے ہیں وہ بھی ان کو اچھے لگتے ہیں، اور جو میٹھی ڈشیں خاص طور پہ بڑی یعنی اہتمام سے بنتی ہیں وہ بھی ان کو اچھی لگتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ہر کھانے میں شریک ہوتے ہیں، تو اپنے کھانوں کو ان سے بچائیے اور بسم اللہ کہہ کر ان کو بھگائیے۔ اصل جو ان کا کھانا ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، ترمذی میں اور صحیح مسلم اور دوسری کتب میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تأتی بعظم ولا بروثة هما من طعام الجن دعوت الله لهم الا يمروا بعظم ولا بروثة الا وجدوا عليها طعاما وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، ہے نا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جس میں عالم انس بھی ہیں، عالم جن بھی ہیں۔ جنات اس سے پہلے کیا کچھ کھاتے تھے واللہ اعلم، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آمد ہوئی اس کی برکت سے اور آپ کی وجہ سے جو نوازا گیا ہر مخلوق کو، اس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں۔ وہ یہ ہے، ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ ان کے لیے کھانے کا کوئی خاص بندوبست ہو جائے، تو میری دعا اللہ نے قبول کی اور یہ کہا کہ ہڈی، ہر ہڈی پہ جو کھا کر پھینک دی جاتی ہے ان کے لیے اس پہ دوبارہ گوشت چڑھ جاتا ہے۔ دعوت اللہ لہم، میں نے دعا کی اللہ سے، اللہ نے میری دعا سن لی، تو جو ہڈی پھینکی جاتی ہے اس پہ ان کے لیے گوشت چڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے پہ جو گوبر اور لید ہوتا ہے جانوروں کا، جانور کا فضلہ، وہ جو باہر غلاظت، وہ بھی جب یہ اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے کھانے کی ایسی چیز بن جاتی ہے جیسا کہ جانوروں نے کھایا تھا، یعنی بھوسا اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ اسی لیے ہمیں منع کیا گیا کہ ہڈی سے، گوبر سے کبھی پیشاب وغیرہ خشک نہ کریں۔ لا تستنجو، استنجا نہ کرو، بالروث ولا بالعظام، کیوں؟ فإنه زاد اخوانکم من الجن، تمہارے جنات بھائی ہیں، یہ ان کا کھانا ہے۔